روزہ سے کیا مراد؟ یاد رکھیے روزہ سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے وغیرہ سے باز رہنا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان باتوں سے رکنے جن باتوں سے رکنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان باتوں سے رکنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ یہ روزہ بڑی پیاری فضیلت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے۔ ایک روایت میں ہے روزہ رکھو صحت پاؤ گے، تو یہ روزہ رکھنا فرض ہے اور بعض صورتوں میں واجب اور نفل بھی ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک کے میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں روزے نہ رکھ سکے تو بعد میں روزوں کی قضا کرنا بھی فرض ہے، اور اس کے علاوہ کفارے کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ اور اگر کسی نے روزہ کی نظر مانی ہو تو نظر پوری کرنا بھی، یعنی کہ روزہ رکھنا یہ واجب ہی ہوگا۔ فرض اور واجب روزوں کے علاوہ ہر طرح کا روزہ نفلی ہوتا ہے، اگرچہ ان میں سے بعض روزے سنت اور مستحب بھی ہیں، مثلا عاشوراء یعنی کہ 10ویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ 9ویں کا بھی، اور ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ، یہ عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، عید الفطر کے 6 روزے جو ہم عید کے دن کے بعد شروع کرتے 2 شوال سے شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا یہ بھی سنت اور مستحب میں شامل ہے۔ کسی دن روزہ رکھنا منع بھی ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ وہ جو جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے وہ عیدین، جو ایک تو چھوٹی عید ہے عید کے، اور اس کے بعد یہ کہ یکم شوال کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بڑی عید ہے نا، بڑی عید جیسے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ جو روزے ہیں یہ رکھنا بھی منع ہے، یہ نہیں رکھ سکتے۔ اور ان کی توحید و رسالت کے اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر فرض نماز فرض قرار دے دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ اور یہ روزے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض ہوئے، 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو یہ روزہ فرض ہوا۔ اور قرآن مجید کے میں روزوں کی فرضیت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو یہ جو ہے روزہ رکھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ روزہ یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اسلامی ماہ کی 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھا، اور سیدنا نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں، یعنی مہینے میں 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اگر کوئی تقویٰ چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے کہ وہ روزہ پرہیزگاری کی علامت ہے، کیونکہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی جب پیاس سے حلق سوکھ رہا ہو، ہونٹ خشک ہو رہے ہوں اور پانی بھی موجود ہو، تو بھی روزہ دار اس کی طرف دیکھتا نہیں۔ اسی طرح بھوک کی شدت کے باوجود روزہ دار کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کا اللہ پاک پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ پاک سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک پر اس کا یہ یقین کامل روزے کیا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی طرح ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ اور اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے
کہ یہ روزہ دار ہے، مگر وہ محض خوف خدا کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری۔ اچھا، کس عمر میں روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ چھوٹے مدی منوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بچہ جیسے 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب اسے 11ویں سال شروع ہو تو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلات پر مارے، بشرطے کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ نقصان نہ کرے۔ اور ہمارے 11ویں والے پیر خصوص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دودھ پینے کی عمر میں 12 ماہ رمضان کے دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، گویا کہ روزے سے ہوں۔ اور یہ روزہ انسان کو کیا بیمار کر دیتا ہے، سن لیجئے، جسے پاک ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان بیمار نہیں ہوتا بلکہ تندرست ہو جاتا ہے، جیسے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، اپنا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، میں نے روزے کے بارے میں کچھ عرض کیا، انشاءاللہ موقع ملا تو روزہ رکھنے کی دعائیں وغیرہ جو ہے، روزہ کی حقیقت جو ہے، اور آنکھ پان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جو ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔